بہرحال ان دو اہم مقاصد کے لیے اس وقت کی یہ مختصر سی مجلس منعقد ہوئی ہے۔ ابتدا میں اس سلسلے میں مختصر سی گفتگو اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شانہ وہ گفتگو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے، اور جن بھائیوں تک یہ بات پہنچے، جن داعیوں تک یہ درخواستیں اور یہ گزارشات پہنچیں گی، وہ تمام بہت توجہ کے ساتھ ان باتوں پر غور کریں گے۔ حضرات، خدا نخواستہ اگر کبھی وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو اس وقت میڈیکل کے سٹاف کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اسی انفیکشن کے بارے میں بات کریں۔ جب سردیاں آتی ہیں اور اس وقت چھاتی کے خراب ہونے، زکام ہونے اور سردی کی وجہ سے جن بیماریوں کے خطرے ہوتے ہیں، تو سمجھدار ڈاکٹر اس وقت انہی باتوں پر بات کرے گا کہ اس وقت سردیاں ہیں، سردیوں میں کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ موسم سرما میں جو ڈاکٹر گرمیوں کی بیماریوں کی بات کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس ٹاپک کو لے رہا ہے جس ٹاپک کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی سننے والے بھائیوں میں سب کے سب ان میرڈ لوگ ہوں اور اس وقت بیان کرنے والا کہے گا بیویوں کے حقوق ادا کرو، تو موضوع تو بہت اہم ہے مگر وہ سننے والوں کا موضوع ہے ہی نہیں۔ یا مثلا فرض کیجئے سننے والے بزرگ حضرات ہیں اور سب کی ایج جو ہے وہ 50-60 سال کے قریب ہے، اس وقت اگر ہم یہ کہیں گے کہ جوانی کی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ سننے والوں میں تو جوان ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولنے والے کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں، اس وقت کے ماحول میں مجھے کن چیزوں پر بات کرنی چاہیے۔ یعنی یہ سارے بولنے والے جو سٹیج پر بیٹھ کر بولتے ہوں، ممبر پر بیٹھ کر بول رہے ہوں، کرسی پر بیٹھ کر بول رہے ہوں، چاہے جمعے کا آواز کرتے ہوں، چاہے کوئی اور دینی جلسہ کرتے ہوں، یا سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہوں دینی گفتگو، ان کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ آج کے سننے والوں کا موضوع کیا ہے۔ ازکن بوزن والن خاطر کم چیزوں سے ضرورت، اور اگر ہم نے کوئی بہت اچھا ٹاپک لیا مگر وہ اچھا ٹاپک سننے والوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو بہت اچھا ہم نے اچھے ٹاپک پر شاندار ٹاک کیا اور شاندار ہم نے لیکچر دیا، مگر سننے والوں کا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بولنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ موضوع کے سلیکشن میں بہت ہوشیاری اور خاص طور پر ماحول کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے بات کرے۔ اللہ کرے اس وقت جو مختصر سی گفتگو ہوگی، اس مختصر سی گفتگو میں وہی بات کہنے والا کہنے میں کامیاب ہو جائے جس کی ضرورت سننے والوں کو ہے۔ حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں، بہت نرم مزاجی کے ساتھ اس بات پر غور کریں کہ اگر اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا، کسی اس گھر میں پیدا کیا ہوتا جس گھر میں ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت نہیں ہے، تو ہم اس وقت کہاں ہوتے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے بہت بڑا کرم ہم پر کیا ہے کہ ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ شاید وہ انسان بہت ہی نادان ہے، شاید وہ انسان دور اندیش نہیں ہے، شاید وہ انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا ہے، جو اس پر کبھی غور نہیں کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں جنم نہ دیا ہوتا، اگر اللہ نے مجھے کسی ایسے گھر میں پیدا کیا ہوتا جس گھر میں ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے میرے پاس زندگی کی تمام سہولیات ہوتی جو آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ عیش کی زندگی ہوتی، لگژری لائف ہوتی، آج کے زمانے میں جو چیزیں ہونی چاہیے، جن کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں، عالی شان بلڈنگ،
عمدہ گاڑیاں، زندگی کی فیسلٹیز، دنیا بھر کے ٹورز اور بینک بیلنس اور شوق پورا کرنے کے لیے تمام چیزیں، فیشن والی زندگی، یہ ساری چیزیں اگر ہوتی لیکن ایمان نہ ہوتا تو ہم کون سے عالم میں ہوتے؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے ہم کہاں ہوتے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، حالانکہ ہم میں سے کسی شخص نے کوئی مطالبہ، ہم میں سے کسی شخص نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست نہیں پیش کی تھی، کوئی مطالبہ نہیں رکھا تھا، نہ ہمارا کوئی حق اللہ کے ذمے تھا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو کوئی ڈر بھی نہیں تھا کہ اگر میں نے ان کو ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں کیا تو میرے خلاف نہ جانے یہ کیا کر لیں گے. کچھ نہیں ہو سکتا تھا. جس دن ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دن ہو سکتا ہے یقیناً ہزاروں انسان پیدا ہوئے ہوں گے. ڈاٹا موجود ہے کہ 1 منٹ کے اندر دنیا میں کتنے مرتے ہیں اور کتنے آتے ہیں، اور آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. ریشو تھوڑا سا بدل جاتا ہے. یعنی اگر 1 سیکنڈ کے اندر 102 آدمی مرتے ہوں گے تو اسی 1 سیکنڈ کے اندر 104 آدمی آتے ہوں گے. اسی سے پاپولیشن بڑھتی ہے. آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہر اگلے سال آبادی بڑھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے مرنے والوں کی تعداد کے مقابلے میں. تو دنیا میں ڈاٹا آتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو جس سیکنڈ میں ہم اس دنیا میں آئے یا جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دن جو کئی ہزار لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، ان کئی ہزار لوگوں میں ہم بھی آئے. ہم اگر اس گھر میں آتے جس گھر میں ایمان نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا وہ گھر، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا گھر ہوتا، اور چاہے وہ بہت ہی پسماندہ ہوتا یا بہت ہی ہائی فائی گھر ہوتا، اور ایمان والے نہ ہوتے، تو ہم اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے. تو غور کر کے پھر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنا شکر اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک مشکل امتحان میں ہم کو نہیں ڈالا. ظاہر ہے جو انسان ایمان سے محروم گھر میں پیدا ہوا تو ایک امتحان میں ہے. وہ کیا کہ وہ اسی کفر کی زندگی گزارے گا یا اس کفر کی زندگی چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے گا. اور ایمان کی طرف آنے کے لیے اس کو پہلے سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. پھر وہ دیکھنا ہوگا کہ میں کتنے بڑے پہاڑ کو کراس کروں گا، اس پہاڑ کو کراس کرتے ہوئے مجھے کیا کیا جھیلنا پڑے گا، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کس کس طبقے کی طرف سے کیا کیا ری ایکشن آئے گا، اور سب کو مجھے فیس کرنا ہے، تب میں یہ کر سکوں گا. اور اس میں آج بھی، ہر دور میں آج بھی لاکھوں انسان ایسے ہیں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، مگر ساتھ میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں گے تو مشکلات کیا کیا آئیں گی. گھر چھوڑنا ہوگا، سٹیٹس بدل جائے گا، مشکلات آئیں گی، ملازمتیں چھوٹ سکتی ہیں، خاندان مخالف ہو جائے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا، آگے نہ جانے کہیں ٹھکانہ ملے گا یا نہیں، ہمیں کہیں کوئی ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. میرے بھائی، ان مشکلات کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ مشکلات ہم پر بیتی ہی نہیں، کیونکہ ہم وہ گزری ہی نہیں. کبھی ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو، پھر وہ اپنی کہانی سنائیں گے کہ ہم نے کن کن مشکلات کو عبور کیا، کیا کیا پریشانیاں جھیلی، کتنے عرصے تک ہم سوچتے رہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں تک پہنچے. کچھ دنوں پہلے، جس میں 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، مجھے کسی خاتون نے فون کیا اور اس نے یہ بتایا کہ میں فلانی کسی یونیورسٹی میں ریسرچ کر رہی ہوں، اور پچھلے 2 یا 3 سال سے میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مجھے مسلمان بننا چاہیے. مجھے کسی نے دعوت نہیں دی، مجھے کسی نے کوئی بات نہیں بتائی، میں نے خود ہی نیٹ پر اسلام کو پڑھا، اور اسلام کی ایک ایک چیز کو میں نے ٹھیک طرح سے چیک کیا، اور مجھے یقین ہے کہ سچا دین یہی ہے. اب اگر میں مسلمان بنتی ہوں تو میرے لیے بڑی مشکلات ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ جس گھر سے میں بلانگ کرتی ہوں، شاید وہاں میں یہ ظاہر بھی نہیں کر سکتی کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اور اگر میں ظاہر کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ ہو.
تو اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے کہا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہمارے پاس ایسے وسائل، ایسی سورسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہاں جائے گی؟ اور وہ کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی بقول اس کے، ٹھیک ہے؟ اب آگے اس کو کیا کیا مشکلات آئیں گی، آگے کن کن مصیبتوں کا اسے سامنا ہوگا، اور یا پھر ہو سکتا ہے اسلام قبول کرنے کے شوق میں وہ زندگی تو گزارے گی مگر اسلام قبول نہیں کر پائے گی، اور ہو سکتا ہے قبول کرے تو بعد میں کیا کیا مصیبتیں آئیں گی یہ وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ لیکن ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کو جگہ نہیں دے سکتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں مثال سمجھا رہا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن آگے مشکلات آتی ہیں، اور کروڑوں انسان وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کفر کو بھی جانتے نہیں۔ بے شمار انسان وہ ہیں کہ بس وہ انسان تو ہیں لیکن آگے ان کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے، کیا؟ جیسے ایک جانور ہے، کھائے گا، پیے گا، عیش کرے گا، مر جائے گا۔ ان کی زندگی بھی اتنی ہے کہ صاحب جتنا اچھے سے اچھا عیش کرو، جتنے تمہارے پاس سورسز ہوں گے اتنا تم مزے کی زندگی گزارو، ٹھیک ہے؟ بس زندگی نام ہے انجوائے کرنے کا، انجوائے کرو، بڑھاپے میں مر جاؤ، ختم، کہانی اتنی ہے ان کے ہاں۔ تو گویا ان کی زندگی کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد ایسے ہی کہ جانور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ پیٹ بھی بھرتا ہے اور اپنے سیکس کی ضرورت بھی وقتی طور پر پوری کر لیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ایسے بھی انسان بھی۔ اللہ نے اس تمام سے ہمیں بچایا اور ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ہم اس وقت صاحب ایمان ہیں۔ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بدترین قسم کے بے وقوف ہیں، نہایت ہی بدترین قسم کے بے وقوف، چاہے وہ کتنے ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ تو جواب یہ ہے جس زمین پر وہ رہ رہے ہیں، جس زمین کے پیدا کی ہوئی تمام چیزیں وہ کھا رہے ہیں، جس زندگی کو وہ گزار رہے ہیں، جس زندگی کو گزارنے کے لیے ان کو ہوا چاہیے، ہوا نہیں آکسیجن، پانی چاہیے، غذائیں چاہیے، بیلنس موسم چاہیے، جان چاہیے، اور اس جسم میں سب کچھ ہونا چاہیے، اس زندگی کی عطا کرنے والے کا انکار کر کے پھر وہ کہتے ہیں ہم یہیں زندگی گزاریں گے، تو بے وقوف نہیں اور کیا ہے؟ یعنی جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب گھر بہت اچھا ہے، فیسلٹی ساری ہیں، بہت اچھا بنانے والے نے بنایا، کھانے کی ساری چیزیں ہیں، آرام کی ساری چیزیں ہیں، جو جو آپ سوچ سکتے وہ سارا اس گھر میں ہے، مگر آخر میں کہتے ہیں سب کچھ ہے مگر میں اس کو نہیں مانتا جس نے گھر بنایا، مگر رہوں گے اسی گھر میں۔ تو رہیں گے اسی زمین پر مگر زمین بنانے والے کو نہیں مانیں گے، کھائیں گے اسی زمین کے پیدا کی ہوئی چیزیں مگر اس کو نہیں مانیں گے جو یہ پیدا کر رہا ہے، پیئیں گے وہی ہوا آکسیجن مگر اس کو نہیں مانیں گے جو یہ آکسیجن جنریٹ کر رہا ہے اور جس آکسیجن کو بیلنس کر رہا ہے۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں، پانی کے بغیر زندگی نہیں، اس پانی سے سارے فائدے اٹھائیں گے، ساتھ کہیں گے ہم نہیں اسے مانتے جس نے پانی اتارا اور جو پانی برسا رہا ہے۔ باڈی کی ایک ایک چیز سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن ساتھ میں کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے جس نے یہ باڈی بنائی ہے۔ تو ہر آدمی فیصلہ کرے یہ کون ہے۔ ہاں انسان کو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پڑھا لکھا ہوتا ہے اور ایک طرف سے وہ بہت بڑا بے وقوف ہوتا ہے اور اسے اپنی بے وقوفی کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ دنیا میں کچھ چیزیں بہت قیمتی ہو، ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ عہدہ بہت اونچی چیز ہے، اس میں اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ اس سائیڈ ایفیکٹ میں ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے تکبر آتا ہے، تو عہدے والا سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں، تب تک جب تک عہدہ ہے، جو ہی عہدہ نکل گیا تو ختم، ساری ہوا نکل جاتی ہے، پھر آدمی زمین پر آ جاتا ہے۔ پچھے میں سمجھ بکو تو وہ تو سوئی اتنا چاہتا ہوں ہوا اس میں سے۔ تو دولت، عہدہ، جوانی، حسن، یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی انسان کی پڑھائی کی وجہ سے گمراہی میں پھنس جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار انسان وہ ہے جن کا علم ان کو گمراہ کر دیتا ہے، علم گمراہ کر دیتا ہے، ٹھیک، رانگ نالج ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ دنیا میں ایتھیسٹ بھی ہیں اور وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں، لیکن آگے جن جنگلوں میں وہ پھنستے ہیں ان کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔
ہم جب کہتے ہیں کہ صاحب بتائیے اس کائنات کو بنانے والا جو ہے آپ اس کو مانتے نہیں تو آپ بناؤ قاعدہ بنی کیسے ہے، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور بس وہ لمبی باتیں کریں گے، خلاصہ اس کا کچھ نہیں نکلتا کیونکہ حل ہی نہیں نکل سکتا۔ آپ اگر یہ کہیں گے بسکٹ بہت اچھا ہے مگر بنا خود ہی ہے، جناب رشتہ بہت اچھا بنا ہوا ہے مگر بنا خود ہی ہے، ڈریس بہت اچھا ہے مگر بنا خود ہی ہے، حالانکہ ہر چیز بتاتی ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اگر بسکٹ ہے تو یہ بسکٹ بتا رہا ہے کہ کہیں زمین سے یہ گندم اگا ہے، کہیں فلور مل میں اس کا آٹا بنا ہے، پھر بسکٹ کے لیے جو آٹا ہوتا ہے وہ اس کا آٹا الگ کیا گیا ہے، پھر بسکٹ بنانے والے نے بہت اچھی طرح سے یہ دیکھا ہے کہ بسکٹ کیسے بنتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ فل کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور بڑی محنت کے بعد پھر اس نے وہ فیکٹری بنائی ہے، پھر اس میں شوگر ملایا ہے، کریم ملایا ہوگا ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے، اور کیا کیا ملایا ہوگا، اور اس کے بعد پھر بہت اچھی قسم کے اوون ہوں گے، ان اوونوں میں وہ بسکٹ تیار ہوا ہوگا، پھر پیکنگ ہوئی ہوگی، پیکنگ ہو کر کے پھر ہم تک پہنچا ہوگا، پھر اس کا ایڈورٹائز ہوا ہوگا، پھر لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا بہت اچھا، پھر ٹیسٹ کر کے بھی کھایا ہوگا، پھر ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ساری کہانی بتا رہا ہے یہ جو ہاتھ میں بسکٹ ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے یہ بسکٹ بہت اچھا ہے مگر بنا خود ہی ہے، تو آدمی فیصلہ کرے یہ کون ہے؟ تو اللہ نے ہم کو ایسے بیوقوفی کی دلدل میں پھنسنے سے بچایا ہے اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے کو کہتے تھے قبیلہ بنو تمیم۔ اس قبیلہ بنو تمیم کے آنے پر بہت سارے واقعات ہوئے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک شخص نے ان میں سے کہا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ جناب ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا، سوچو منت کہ اسکرتہم دین قبول، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، البتہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتلا رہے ہیں آپ پر کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علیہ، مجھ پر کوئی تمہارا احسان نہیں ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے، تم کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ سنچو منت، اللہ کا تم پہ احسان ہے، تم کو ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ بس اسی طرح سے اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے کہ ہم کو ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت نصیب ہوئی ہے، یعنی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خود نہیں بنی ہے نہ بن سکتی ہے، اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں یہ کائنات خود چل نہیں رہی ہے، چل بھی نہیں سکتی، کشتی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، گاڑی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، جہاز خود نہیں بنتا، خود نہیں چلتا، گھڑی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، کوئی چیز تو خود بنتی ہے نہ خود چلتی ہے۔ ہمارے بدن پر اگر کپڑے ہیں یہ خود نہیں بنے ہیں، کسی ٹیکسٹائل مل میں پہلے کپڑا بنا ہے، پھر کپڑا بنانے والوں نے پوری مہارت کے ساتھ اس کی بناوٹ میں را مٹیریل استعمال کیا ہے، پھر اس کی کلر سکیم بنائی ہے، پھر اچھے سے اچھا جو کچھ وہ بنا سکتے ہیں وہ بنایا ہے، اس کے بعد پھر اس کی پیکنگ ہوئی، پھر پیکنگ ہوتے ہوتے پھر ہماری مارکیٹ میں پہنچا ہوگا، پھر ہم گئے یا ہمارے گھر والے گئے وہاں سے کپڑا خریدا، پھر ٹیلر ماسٹر کے پاس گئے ہوں گے، اس ٹیلر ماسٹر نے آپ کا میجرمنٹ لیا ہوگا، پھر کٹنگ کی ہوگی، پھر سلائی کی ہوگی، اس کے بعد یہ کپڑا آپ کے جسم پر ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے گا جناب وہ ٹیکسٹائل مل ہم نے دیکھا ہی نہیں لہذا مانتے نہیں، تو جناب آپ کی نہ دیکھنے سے وہ ٹیکسٹائل مل تھوڑی ختم ہو گئی، وہ ہے۔ آپ کہیں گے جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہم مانیں گے کیوں؟ تو اس سے بڑا بیوقوف کون آدمی ہوگا کہ آپ کہتے ہیں چونکہ میں نے دیکھا نہیں لہذا وہ ہے ہی نہیں۔ بجلی جل رہی ہے، ہم میں سے کسی نے وہ پاور ہاؤس نہیں دیکھا، ہمیں پتا بھی نہیں یہ بجلی کون سے پاور ہاؤس سے آئی ہے، وہ کشمیر میں ہے یا کشمیر سے باہر ہے، لیکن ہم سب کا یقین ہے کہیں ہے۔ بجلی بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری ہیں، تار، کھمبے، گرڈ اسٹیشن اور پیچھے پاور ہاؤس اور اس کے ساتھ کنیکشن برابر، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، تب ہمارے پاس پاور ہے۔
اب اگر کوئی کہے گا جناب پاور بہت اچھا ہے، لائٹ بہت اچھی ہے، فین بھی چل رہے ہیں، اے سی بھی چل رہے ہیں، ہیٹر بھی کام کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر میں نہیں مانتا کہیں پاور ہاؤس ہے کیونکہ میں نے دیکھا نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور بہت نادان ہے وہ انسان، بہت ہی نادان ہے وہ انسان جس کو کبھی اس کا احساس نہ ہوا کہ اگر اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا نہ کی ہوتی، اگر میں ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو نہ جانے میں کہاں ہوتا، اور کہاں ہونے میں کیا کیا ہوتا ہے. اور وہ علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. اس ایک سجدے نے تم کو بچایا، ورنہ نہ جانے کن کن کے سامنے تم کو ماتھا ٹیکنا تھا اور کن کن کو تمہیں خدا بنانا تھا. جناب دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو چوہوں کو خدا مانتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں شیطان ہمارا خدا ہے. اور وہ لوگ کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہیں. ٹھیک، بخاری شریف میں حدیث ہے، عرب کا ایک قبیلہ ایسا تھا کہ جب وہ سفر میں جاتے تھے تو اپنا خدا اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جو اچھا والا پتھر ہوتا تھا، جو خوبصورت پتھر ہوگا تو من کو یہ سڑک راستے میں ہمارا خدا ہے. جب ساتھ میں تھیلے میں بھر دیا اسے، یہ ہمارا خدا ہے، راستے میں چاہیے ہمیں خدا. اس کے بعد اگر کہیں دوسرا خوبصورت پتھر نظر آئے تو اس کو پھینکتے تھے تو اس کو اٹھاتے تھے، کہتے ہیں اب وہ خدا ہے. پھر جب کبھی گم ہو جاتا تھا تو سوچتے تھے اب کہاں سے پتھر لائیں گے. تو جب ڈیزرٹ میں پھنس جاتے تھے اور وہاں پتھر نہیں ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، اونٹنی کا دودھ نکالتے تھے اور ریت جمع کر کے اس میں دودھ مرتے، پھر گولا بناتے تھے، کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے. تو وہ خدا جو ہمارے ہاتھ سے بنا پھر ہمارا خدا بن گیا. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں الطاف حسین حالی، آپ لوگوں نے بچپن میں ایک نظم سنی ہوگی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں، یہ الطاف حسین حالی کی نعت ہے. اور الطاف حسین حالی مرزا اسداللہ خان غالب کے شاگرد تھے، اور مرزا اسداللہ خان غالب کی سوار حیات الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، حیات غالب. اور الطاف حسین حالی سر سید احمد خان کے بھی شاگرد تھے جو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے. اس لیے الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی سوانح حیات بھی لکھی ہے، اس کا نام ہے حیات جاوید. تو الطاف حسین حالی ایک شاعر تھے جو پانی پت کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے، اس الطاف حسین حالی بہت بڑے شاعر تھے، وہ بہت ہی زبردست شاعر تھے اور خصوصیت تھی ان کی شاعری کی. تو انہی میں ایک وہ ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر. اسی الطاف حسین حالی نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی معلوم ہے کون کرتا ہے؟ کہ سب سے زیادہ ترقی کون کرتا ہے؟ تو اس نے کہا پتھر. پتھر کیسے؟ کہا پتھر تراشنے سے پہلے پتھر ہوتا ہے، تراشنے کے بعد خدا بن جاتا ہے، بیچ میں کہیں رکتا ہی نہیں. بتو شاباش ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، دو ترشے تو خدا بن گئے، نیچے بیچ میں کہیں رکا ہی نہیں. اب اس میں وہ طنز کیا کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جانے والا ہے. تو میرے بھائی، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اس کائنات میں محمد الرسول اللہ سے زیادہ آئیڈیل لائف کسی انسان کی نہیں ہے. اور ہم مسلمان تو کہیں گے کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ یہی ہے. نہیں، جو لوگ ان کو نبی نہیں مانتے وہ بھی جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو بے اختیار ہو کر کہتے ہیں ایسی آئیڈیل لائف کسی کی. محمد رسول اللہ بحیثیت جوان، مثالی جوان. محمد رسول اللہ بحیثیت ہسبینڈ، ایسا شوہر ہی کوئی نہیں ہے، گواہی ان کی ساری بیویاں دیتی ہیں. محمد رسول اللہ بحیثیت دوست، ان کا دوست کہتا ہے ایسا دوست ہی کوئی نہیں. محمد رسول اللہ بحیثیت رولر، اس کائنات میں ویسا کوئی رولر تھا ہی نہیں. 10 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت چل رہی تھی اور گھر میں فاقہ تھا، گھر والے کو کھانے کا انتظام نہیں. 10 لاکھ مربع میل کے ملک پر حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور گھر میں فاقہ ہے. ٹھیک ہے، گھر میں کھجوروں کی بوری بھری ہوئی ہے غریبوں کے لیے. تو ان کے نواسے حضرت حسن نے اس بوری میں سے ایک کھجور نکالی تو اللہ کے نبی نے منہ سے فوراً نکال دی، کہا تمہارے لیے یہ نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے. تو منہ سے کھجور نکال دی. جس نے امت سے لی ہوئی زکوٰۃ اپنے خاندان کے لیے حرام کر دی کہ میرا خاندان نہیں کھائے گا اس میں سے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ لوگ اسے جمع کر رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں. جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا اور اللہ کے نبی نے اپنی زرہ گرو رکھی، مارگیج رکھی، اور وہاں سے تھوڑے سے جو منگوائے
اور وہ گھروں میں تقسیم کر دیا، یہ تمہارا کھانا ہے، خود ہی جو کا آٹا بناؤ اور آٹے کے بعد پھر اس کو گھول کر کے کھاؤ۔ یہ نبی کے گھر والوں کا حال ہے، اور نبی دنیا سے رخصت چلے ہوئے، اور وہ جو زرہ ہے وہ یہودی کی بات بن رہی ہے۔ 10 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت چل رہی ہے اس کے گھر کا حال یہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مشہور رائٹر گزرا ہے مائیکل ہارٹ کے نام سے، اس نے کتاب لکھی ہے جس کتاب میں اس نے کوشش یہ کی کہ انسانی تاریخ میں سے 100 آدمیوں کا وہ انتخاب کرے، تو 100 آدمی چوز کیے اس نے۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں ٹاپ 100 آدمی وہ ہیں جنہوں نے تاریخ پر بہت اثر ڈالا، سوسائٹی پر بہت اثر ڈالا ہے۔ اس کا انتخاب صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں اس سے بحث نہیں، اس نے جن لوگوں کو چوز کیا ہے ان سے زیادہ اچھے لوگ اور ہو سکتے ہیں یا نہیں، ہمیں اس سے بھی بحث نہیں، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ مسلمان نہیں تھا، وہ مشرق کا نہیں تھا، وہ یورپین تھا۔ وہ سٹارٹ کر سکتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے، کیونکہ وہ عیسائی رہا ہوگا۔ وہ سٹارٹ کر سکتا تھا کسی یورپین سکالر کے نام سے، کسی یورپین سائنٹسٹ کے نام سے، کسی یورپین رولر کے نام سے، کسی یورپین کسی بھی فرد کے نام سے لے سکتا تھا۔ وہ یورپ میں جب اس نے 70-80 کے قریب یورپین لوگ اس میں شامل کیے ہیں تو کسی بھی نام سے سٹارٹ کر سکتا تھا۔ وہ اگر کمیونسٹ ہوگا تو کارل مارکس کے نام سے لے سکتا تھا، یا لینن کے نام سے آغاز کر سکتا تھا اگر وہ کمیونسٹ رہا ہوگا، اور اگر وہ سائنٹسٹ رہا ہوگا تو آئنسٹائن کے نام سے لے سکتا تھا، نیوٹن کے نام سے کر سکتا تھا، یا اگر وہ رولر رہا ہوگا تو اور کسی فلسفی ہوگا، تو بہت بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، اور اگر عیسائی ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، لیکن اس نے آغاز کیا ہے محمد رسول اللہ سب سے پہلے، اور اس نے لکھا بھی ہے اس میں کہ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان کا آغاز کیوں کیا، تو جواب یہ ہے کہ ان سے زیادہ کامیاب اس دھرتی میں کوئی انسان ہوا ہی نہیں، ان سے زیادہ کامیاب اس میں، اور ہر اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان اور دنیوی اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان، جس نے سٹارٹ کیا زیرو سے اور 10 سال کے عرصے میں ایک پورا ملک کھڑا کر دیا، اور پورے ملک کے کھڑا کرنے میں انسانوں کا خون نہیں بہایا، جبر کہیں نہیں ہوا، کسی ایک آدمی پر بھی جبرن اپنا مذہب تھوپا نہیں گیا، کسی ایک آدمی پر کوئی ظلم نہیں ہوا، اور مکہ جب فتح ہوا تو کسی ایک عورت کو بھی نہیں چھڑا گیا، مکہ جب فتح ہوا تو کوئی ایک آدمی میں ناحق قتل نہیں ہوا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ جب ایک قوم دوسرے ملک میں داخل ہوتی ہے تو کیا کیا کرتی ہے، کس طرح سے خون بہاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ ہر صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ کون سی قوم کس ملک میں داخل ہوئی تو کیا 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 وہاں، اس میں مہذب سے مہذب لوگوں کا حال بھی تباہ حال ہے، برا حال ہے۔ قدیم زمانے میں بھی آج کے ماڈرن زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی ملک میں داخل ہوتی ہے تو ان کے فوجی اور ان کے بڑے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہاں کی دولتیں کیسے لوٹتے ہیں، وہاں کا قتل عام کیسے ہوتا ہے، وہاں کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات تھی کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا اور پورا ملک قبضے میں کیا، کسی ایک عورت کو نہیں چھڑا گیا، کسی ایک آدمی کا ناحق قتل نہیں ہوا، کسی ایک گھر کو نہیں لوٹا گیا، کسی ایک کا ایک درہم نہیں اٹھایا گیا۔ تاریخ گواہ۔ میں نے بہت پہلے ایک رسالہ پڑھا تھا، میرے پاس رسالہ موجود ہے، میرے پاس موجود ہے۔ یہ میگزین علی گڑھ یونیورسٹی سے نکلتا ہے، اور آج سے نہیں، سر سید احمد خان کے زمانے سے وہ میگزین نکل رہا ہے، اس کا نام ہے تہذیب الاخلاق، اور سر سید احمد خان نے خود اس کا اجرا کیا تھا۔ آج بھی نکلتی ہے وہ میگزین آج بھی نکلتی ہے۔ تو اس کا ایک شمارہ میرے پاس ہے، اس میں لکھا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا ایک لیڈر بہت دنوں تک جیل میں رہا ہے، 20-25 سال کے بعد اس کو جیل سے نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بھی بنا۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا۔ اس کا واقعہ اس میگزین میں لکھا ہے۔ واقعہ یوں لکھا ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو ایک دن وہ شہر کا دورہ کرنے کے لیے نکلے بحیثیت پریزیڈنٹ، اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ جب شہر کا دورہ کرنے نکلے گا تو سیکورٹی اور دوسرا سٹاف کیسے حرکت میں ہوگا ہی۔ شام کو دیر ہو گئی تو پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ آج جی چاہتا ہے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے۔
اس نے کہا سر ٹھیک ہے. تو اب جا کر کے اس نے ریسٹورینٹ کا سلیکشن کیا ہوگا, پھر ریسٹورینٹ میں جا کر کے چیکنگ ہوئی ہوگی, پھر وہاں سیکورٹی لگ گئی ہوگی, اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ صاحب اندر آ گئے کھانا کھانے کے لیے. جو جس ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے اس میں کچھ لوگ پہلے سے کھانا کھا رہے ہوں گے, تو ایک کونے میں ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے. تو جب پریزیڈنٹ اندر آ گیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا, اور وہ بھی گھبرا گیا, وہ گھبرا گیا. بازار پریزیڈنٹ صاحب آگے بیٹھے, ظاہر ہے چاروں طرف سیکورٹی بھی ہوگی, اس کے سٹاف کے لوگ ہوں گے, سیکٹری بھی نہ جانے کتنے رہے ہوں گے, اور وہ آدمی کونے میں کپ کپا رہا ہے, گھبرا رہا ہے, بار بار دیکھتا ہے, پریشان ہے بہت. تو پریزیڈنٹ صاحب نے اسے دیکھ لیا اور بار بار اسے دیکھتے رہے, اس کے گھبراہٹ کو بھی انہوں نے محسوس کر لیا. تو اپنے سیکٹری سے کہا اس آدمی سے کہو یہیں آ جائے. تو سیکٹری صاحب گئے, کہا آپ کو پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہیں آ جاؤ ہمارے ٹیبل پر. چنانچہ وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی وہ ٹرے جس میں اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی وہ اس نے اٹھائیں اور کانپتے ہوئے آیا اور ان کے سامنے بیٹھا. مگر جب وہ بیٹھا تو اور زیادہ کپ کپی تاری ہوئی, اور زیادہ وہ گھبرا رہا ہے. سب لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہیں, لیکن پریزیڈنٹ صاحب کوئی خاص متاثر نہیں ہے. اب تک کبھی کبھی اس کو دیکھتے رہے, زبان سے کچھ نہیں کہا, البتہ وہ کانپتا رہا اور چپکے چپکے دیکھتا بھی تھا, گھبراتا بھی تھا. یہ لکھا ہے اس میں. بہرحال جب کھانا وانا ختم ہو گیا تو اس پریزیڈنٹ صاحب نے سیکرٹری سے کہا اس سے کہو تم چلے جاؤ, پیمنٹ ہم خود ہی کر دیں گے, تو تم پیمنٹ کر دینا اس کا بھی. اس نے کہا کہ صاحب سر کہہ رہے ہیں آپ جاؤ, تو پیمنٹ ہم خود ہی کریں گے. تو بہرحال وہ کانپتا ہوا نکل گیا. سیکرٹری صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا یہ بیچارہ پتہ نہیں کس پریشانی میں ہے, جتنی دیر یہ جہاں رہا کانپتا رہا, گھبراتا رہا, پتہ نہیں کیا پریشانی ہے اس کو, یا بیماری ہے کوئی. تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کوئی بیماری نہیں, اس کا سارا حال مجھے معلوم ہے کیا ہے. اب وہ سنا رہا ہے, کیا کہتا ہے, کہتا ہے جب میں جیل میں تھا تو اس کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلانا, خاص طور پر جب میرا انٹراگیشن ہوتا تھا تو اس وقت اس کی ڈیوٹی تھی, جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا تو اس کو مجھے پانی پلانا تھا. لیکن اس وقت یہ پانی نہیں, یہ میرے منہ میں پیشاب ڈالتا تھا. اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وقت یہ بھی آئے گا کہ میں پریزیڈنٹ ہوں گا, اور اس کو یہ اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ میں ٹریس ہو جاؤں گا, میں پہچان لیا جاؤں گا. اب جب اس نے مجھے دیکھ لیا تو یہ سوچ رہا ہوگا میری اب خیر نہیں, اب وہ جیل کی ساری کارستانی کا اب مجھ سے بدلہ لیا جائے گا کیونکہ میں پہچان گیا. تو اس لیے یہ گھبرا رہا تھا, اور اس کو اب یہی ٹینشن ہوگا کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, کہ میں نے وہ سب کچھ جو کیا ہے اس کے بدلے میں مجھے یہ صاحب, کیونکہ اب تو یہ فل پاور میں ہے, بلکہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ اسی کے پاس ہے, تو اب یہ کچھ بھی میرے ساتھ کر سکتا ہے. یہ سب سنا کر کے پھر نیلسن منڈیلا یہ کہتا ہے آپ تمام سن لیں, میں نے جیل میں پرافٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھی ہے. مکے میں جس طرح سے انہوں نے اعلان کر دیا تھا میں نے سب کو معاف کر دیا, میں نے وہی ارادہ کیا تھا اگر میں جیل سے باہر آ گیا تو میں سب کو معاف کر دوں گا, تو میری طرف سے اس کو معاف ہے. نیلسن منڈیلا رول ماڈل بنا رہا ہے محمد رسول اللہ, اور اس نے کہا میں اس کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لوں گا. اگر تم سے ہو سکے اس کو جاؤ کہو کہ تم بے فکر ہو, تمہارے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, جو تم نے کیا ہے تو کیا. رول ماڈل میرے لیے محمد رسول اللہ, اس محمد رسول اللہ کو ہم نبی مانتے ہیں. اور اگر ایمانی جذبات کی بات میں کہوں گا تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میری اور آپ کی, اور خاص طور پر آپ میں سے جو اس وقت ینگ بوائے ہیں, آپ میں سے جو اس وقت یوتھ ہیں, آپ میں سے جو اس وقت ٹین ایج کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کی محبت آپ کے ماں باپ کے دل میں اتنی نہیں ہے جتنی محبت آپ کے نبی کے دل میں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی بار بار کہتے تھے کہ میری امت کے جوان جب بگڑنے لگیں گے پھر کیا ہوگا. سچ پوچھئے, آپ کے بگڑنے کا غم آپ کے ماں باپ کو ہوگا, ضرور ہوگا, مگر اتنا نہیں جتنا غم جناب محمد رسول اللہ کو ہوگا. اور آپ کی زندگی اچھی بن جائے, آپ کے ماں باپ کو, آپ کے بہت ساروں کو بہت شوق ہوگا, بہت چاہت ہوگی آپ کی زندگی بہت اچھی بن جائے, لیکن جتنی چاہت آپ کی زندگی کے اچھے ہونے کی آپ کے نبی محمد رسول اللہ کو اتنی کسی کو نہیں. تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ایمان کے معنی کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں کائنات خود نہیں بنی, اس کو بنانے والا کوئی ہے. ہم مانتے ہیں کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے, پیدا کرنے والے کے بغیر میں کیسے ہوں. ایک بڑے سائنٹسٹ نے کہا کہ
میں ہوں اس لیے خدا بھی ہے، میں ہوں اس لیے خدا بھی ہے۔ کیوں؟ میں ہوں کا مطلب میرا بنانے والا کوئی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا بھائی مطلب کیا لگا؟ جنگل میں جھونپڑی ہے، اس کا مطلب کوئی بنانے والا ہے، تو خود تو نہیں جھونپڑی بنے گی۔ کیا سڑک پر اگر خون گرا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زخمی ہوا ہے؟ اگر سڑک پر گوبر پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جانور یہاں سے گزرا ہے۔ اگر کہیں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کسی نے کھایا ہے۔ اگر کہیں بسکٹ کا کور پڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بسکٹ خریدا ہے، کھایا اور کور پھینکا ہے۔ ہر چیز، اگر کہیں دھواں ہے تو علامت ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہے۔ اگر کائنات چل رہی ہے اس کا مطلب کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو یہ علامت ہے کہ کوئی کمپنی ہے، چاہے وہ ایپل ہے یا کوئی ہے مگر ہے، اور کہیں فیکٹری میں یہ بہت اچھا موبائل بنا ہے اور پھر ہوتے ہوتے آپ کی مارکیٹ میں پہنچا ہے، پھر آپ نے اس کو خریدا ہے، اور پھر اگر یہ اب آپ کا موبائل فنکشن میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جس کو فنکشن میں رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہ موبائل ریکارڈ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کو ریکارڈر پر رکھا ہے۔ تو ہر ایکشن بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ ہر کنسٹرکشن بتا رہا ہے کہ کوئی کنسٹرکٹ کرنے والا ہے۔ ہر کریشن بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کریشر ہے۔ ہر ڈیزائن بتا رہا ہے کہ پیچھے سے کوئی ڈیزائنر ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈیزائن بہت اچھا ہے، ڈیزائنر کوئی نہیں، کلر سکیم بڑی شاندار ہے مگر پیچھے کی کلر سکیم کسی کی بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عقل کے بھی خلاف ہے، تجربات کے بھی خلاف۔ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ وہ قرآن جو اس وقت آیا جب دنیا میں سائنس نہیں، جو اس وقت آیا جب دنیا میں معلومات نہیں، اور قرآن وہ بولتا ہے جو آج دنیا کہہ رہی، بالکل برابر۔ 1400 سال پہلے جو قرآن میں آیا آج کی سائنس وہی کہتی ہے۔ سال ہا سال نہیں، کئی سو سال کی محنت کے بعد انسان نے جو پایا قرآن نے 1400 سال پہلے وہ پہلے دن کہہ دیا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے؟ کہ مرد کے جسم سے سیمن، عورت کے جسم سے ایگ نکل کر کے جگہ جمع ہو جاتے۔ تو مرد کے جسم سے سیمن آیا، عورت کے جسم سے ایگ نکل کر کے دونوں جمع ہو گئے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا کچھ پتا نہیں۔ 9 مہینے بعد وہ انسان باہر آتا ہے۔ اس بیچ میں کیا کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، انسان نہیں بتا سکتا تھا۔ قرآن نے پہلے دن کہا اس بیچ میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اور یہ، اور آج کی ساری ایمبرولوجی کی سائنس ٹھیک وہی بتاتی۔ ایمبرولوجی کا سب سے بڑا ماہر ڈاکٹر کتھ مور، ٹھیک ہے، اس نے جدہ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، مسلمانوں تمہارا نبی 1400 سال پہلے جو کہہ رہا ہے ہماری آج کی ریسرچ وہیں پہنچی ہے۔ پھر کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں تمہاری کتاب میں جو لکھا ہے ہماری ساری ایمبرولوجی کی ساری ریسرچ وہی بتا رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، عجیب بات سنیں آپ جانتے ہوں گے دور ہمارا وہ ہے کہ جس میں ساری دنیا میں ہومو سیکچولیٹی کو عام کرنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ معلومات رکھتے ہوں گے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے کسی اور کے ذریعے سے، وہ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا کیا چل رہا ہے دنیا میں، لیسبینزم، گےازم اور کیا کیا ازم، اور اس کو پھیلانے کے لیے کتنی محنتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ۔ اور اگر معلومات نہیں ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر معلومات ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے کہاں دنیا کہاں پہنچی۔ آدھی سے زیادہ دنیا میں قانون چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو الاؤ بھی کر دیا گیا اور جگہ جگہ، اور یہاں بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال وہ کیا کریں گے دنیا کی قومیں ان کی، لیکن ہمارے لیے کتنی عجیب بات یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا اعلان 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کیا تھا ایسا ہونے والا ہے، اور آج ہو رہا ہے۔ ان کو کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے، ان من اشراط الساعہ ان یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء۔ تو وہی آج ہم تو اعلان کیا کہ ہمارا نبی، وہ کسی کا شاگرد نہیں، ان کو کسی کالج میں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے کسی لا کالج میں نہیں پڑھا، لیکن لا بنایا ایسا کہ آج تک اس میں چینج نہیں ہو سکے، اور جب چینج ہوتی ہے تو امبیلنس ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے کسی ملٹری کا سائنس نہیں پڑھی، لیکن جب آپ نے فوجی ہونے کی حیثیت سے جب جنگیں لڑی ہیں تو ایسی حیرت انگیز جنگی اسکیمیں کسی کی نہیں ہوتی تھی جیسے محمد رسول اللہ کی، اور ایک بڑے جنرل نے کتاب لکھی اس پر،
کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں ان کی جنگی اسکیموں پر. دنیا میں کوئی فوجی جنرل ایسا نہیں ہوگا جو جنگ لڑے گا اس لیے تاکہ دشمن کے لوگ کم سے کم مریں. صرف محمد رسول کی ذات ایسی تھی کہ وہ جنگ کی حکمت عملی ایسے بناتے تھے کہ اگر ہم لڑیں تو دشمن کے لوگ کم سے کم مرنے چاہیے تاکہ ہم دوبارہ ان کو اسلام پیش کر سکیں. چاچا مکہ فتح کرنے کے وقت جب حضور نکلے ہیں نا تو ہزاروں انسان مارے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے حکمت عملی ایسی اپنائی کہ جنگ ہو ہی نہیں پائی. اور حضور یہی چاہتے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لوگ بچ جانے چاہیے، ہم پھر ان کو اسلام پیش کریں گے. مر جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے اور زندہ بچ جائیں گے تو ہم اسلام پیش کریں گے. چنانچہ اللہ کے نبی نے اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے بارے میں اعلان کیا. ابو سفیان کو تو مجرم ہونے کا سوال ہی نہیں، میں تو اعلان یہ کر رہا ہوں جو اس کے گھر میں جائے گا وہ بھی امن میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوشل سائنس کہیں پڑھی تھی، لیکن سوشل ریفارمنگ کے متعلق اللہ کے نبی نے جو کچھ کیا دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکا. جتنا آپ نے معاشرے کو کچھ ہی عرصے میں صاف کر دیا، کوئی جرم مدینے کی سرزمین میں نہیں تھا، ایسا سدھار دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکا. معاشرے کو اتنا اچھا بنا دینا کہ نہ جناب نہ حکمران ظالم، نہ جوان بگڑے ہوئے، نہ عورتوں کے حق تلفیاں ہوں، نہ لوٹ کھسوٹ ہو، نہ بازار میں ملاوٹیں ہوں، نہ دفتروں میں رشوتیں ہوں، بالکل پاکیزہ ترین سوسائٹی بنا دینا. اس کائنات میں محمد رسول سے بہترین سوسائٹی کو بنا نہیں سکا. اس نبی کو ہم نبی مانتے ہیں تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اب وقت کم ہے، میں شارٹ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. اب ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کے نتیجے میں ایمان چھن جائے. وہ غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کسی تھیوری کا شکار ہو جائیں، ہم کسی چیز کے بارے میں سمجھنے لگیں اس سے کچھ نہیں ہوگا اور وہ کر لیں اور اس کے نتیجے میں ایمان ختم ہو جائے گا. ہم کوئی ایکشن جس کے بارے میں ہمارا خیال ہو ہم سے کیا گیس اس سے کیا ہوگا اور وہ کر جائیں اور اسے ایمان ختم ہو جائے گا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے ٹھیک ہے 1 یا 2 سال پہلے آپ کے اسی ٹاؤن کے بازار میں ایک لڑکے نے مجھے کہا تھا میں خدا پر بلیو نہیں کرتا ہوں. تو آپ کی اس ٹاؤن میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے اسے. کیا اس کی معلومات ہیں، کیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں، بس ایک ویو ہے کہ صاحب ہم بھی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اگر مانیں گے تو بڑی پابندیاں لگ جائیں گی اور ہم چاہتے ہیں وہ پابندیاں ہم کو نہ لگیں، ہم جیسے چاہیں بالکل فری لائف گزاریں گے، ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس غرض کے لیے کہتے ہیں ہم بلیو نہیں کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ ایمان والے کے گھروں میں کفر والے پیدا ہو جائیں گے اور آدمی صبح کو ایمان لے کر کے جائے گا، شام کو کفر لے کر واپس آئے گا. اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا. تو لہٰذا اچھی طرح سے ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان مجھ سے چھن جائے کسی بیوقوفی کی وجہ سے، کسی تھیوری کی وجہ سے، کسی ڈسکشن کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی کنفیوژن کی وجہ سے، یا کسی آرڈر کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے، یا کسی پریشر کی وجہ سے، یا کسی لالچ کی وجہ سے جو بھی چیزیں ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ صاف صاف کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں تم سے تمہارا ایمان چھن جائے. اس میں لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. کیا؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ کرنے سے کیا ہوگا، ہم سے کیا کیسے، یہ کرنے سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا. یہ جو کیا ہوگا ہے نا، یہ خود ہی فیصلہ کرنا بہت بڑی حماقت ہے. کیوں؟ جناب والا آپ کسی فیلڈ میں بہت آگے ہوں، آپ اپنے فیلڈ میں آگے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے. میڈیکل کے فیلڈ میں کوئی آدمی ٹانگ نہیں بڑھاتا ہے یہ کہہ کر کہ اس سے کیا ہوگا. یہ تو کیا ہوگا کس سے، یہ تو میڈیکل والے بتائیں گے، ڈاکٹر بتائے گا کہ اس دوائی سے کیا ہوگا. ہم اگر کتنے ہی اپنے فیلڈ میں آگے ہوں ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں گے صاحب میڈیکل ہمارا فیلڈ نہیں ہے. قانون کی دنیا میں قانون کے ماہر کی بات، میڈیکل کی دنیا میں میڈیکل کے ماہر کی بات، ٹھیک ہے، ہر فیلڈ میں اپنے ماہر کی بات. تو ہم اسلام کے بارے میں خود ہی کیوں فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ صاحب اس سے کیا ہوگا. میں مشبہ صاحب سے کیسے کی آئی تھنک کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، یا آپ کے سمجھنے سے کیا ہوگا. انسان کیوں کہ میں سمجھتا ہوں. انسان کو سیدھے کہنا چاہیے کہ صاحب یہ اسلام کا کیس ہے، اسلام سے پوچھیں گے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہ میڈیکل کا کیس ہے، میڈیکل والوں سے پوچھیں گے اس بارے میں کیا
جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اسی سے پوچھتے ہیں اس کا ماہر. انسان کسی ایک فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے تو دوسرے فیلڈ میں کبھی دخل نہیں دیتا ہے. آج کا زمانہ تو علم کا زمانہ ہے. اگر کوئی آدمی سائنس کا بہت آگے کا ٹاپ کا انسان کا ہوگا, ساتھ میں کہے گا صاحب میتھ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میتھ والوں سے پوچھیے. اگر کوئی جغرافیہ کا ماہر ہوگا اور اسے ہم ہسٹری کا سوال کریں گے تو کہیں گے ہسٹری ڈپارٹمنٹ وہ ہے یہاں جغرافیہ ہے. حتیٰ کہ اب تو سائنس کے بھی شعبے ہیں کہ صاحب کیمسٹری والے سے پوچھتے ہیں, کہہ لگے صاحب یہ کیمسٹری بایو کیمسٹری والوں سے پوچھو. اس میں بھی الگ حصے کر دیے. میڈیکل کی دنیا میں کہتے ہیں جناب آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, میرے ہارٹ کا مسئلہ ہے. وہ کہے گا صاحب میں آئی اسپیشلسٹ ہوں, ہارٹ والے کے پاس جائیے آپ. اب ہارٹ والے کے پاس جاتے ہیں, میں واریا کشن دبن زگو سکن والے کے پاس جائیے آپ. ٹھیک ہے, تو اسلامی کے بارے میں ہم کیوں کہیں گے صاحب میں فیصلہ کروں گا کس چیز سے کیا ہوگا؟ نہیں, اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لہذا کر لوں گا, اور کر لیں گے تو سمجھ جائیے اب کہ ہم نے گویا زہر پی لیا. اگر کوئی انسان دھوکہ کھا جائے, لکوڈ کا دھوکہ, اگر کوئی انسان لکوڈ کا دھوکہ کھائے, کیا پانی بھی لکوڈ, جوس بھی لکوڈ, دودھ بھی لکوڈ اور کولڈ ڈرنک بھی لکوڈ, یہ سارے لکوڈ ہم نے کھائے, لہذا ایک اور لکوڈ ہے اس کا نام ہے تیزاب. چلو ایک گلاس نہ صحیح ایک چمچہ ہی پی کے دیکھ لیں تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا آپ کہاں پہنچ جائیں گے. اب اس کے بعد کہیں گے کہ آئی تھنک یہ لکوڈ, آئی تھنک وہ بھی لکوڈ, تو آئی تھنک آپ کو پہنچا دے گا کہیں سے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو میرے بھائی خود ہی فیصلے نہیں کرنے ہیں کہ کس ایکشن سے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو, اللہ بچائے کہ صبح کو نکلے تھے ایمان کی حالت میں اور شام کو واپس آئے تو ایمان چھن چکا ہوگا, اور اس میں مزید المیہ یہ ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں مگر ایمان کے پاس بچا نہیں ہے, ایمان ختم ہو چکا ہے. بس اس بارے میں مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ ختم. ابھی اور بہت ساری باتیں کریں لیکن اس ٹاپک کو میں ختم کرتا ہوں. اب اگلے ٹاپک کے بعد چند منٹ میں عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں, آپ میں سے جو اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ چاہے ٹین ایجر ہوں یا 20 سال سے آگے 25 سال تک, یعنی مان لیجئے میرڈ ہونے سے پہلے آپ کی جو حالت ہے, اس حالت کو براہ راست میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اچھی طرح سے غور سے سنیں. اللہ نے آپ کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں, کم سے کم 3 بڑی نعمتیں آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں, کم سے کم. نعمتیں بہت ہیں, بہت ہیں, اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. واقعتاً یہ صحیح ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت نعمتیں ایسی ہیں جن کے نعمت ہونے کا انسان کو اندازہ ہی نہیں ہے, خیال ہی نہیں آتا یہ کوئی نعمت ہے, لہذا شمار بھی نہیں کرے گا. بس مان لیجئے ہم میں سے شاید 1% مشکل سے ایسے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ منہ کے اندر جو تھوک پیدا ہوتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. نہیں سمجھتے ٹھیک, لیکن یہ تھوک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کے لیے اللہ نے پورا سسٹم کھڑا کیا ہے. منہ کے اندر 6 جگہ گلینڈز ہیں اور میں سے پانی نکلتا ہے, اس کی وجہ سے منہ اندر سے تر رہتا ہے. اگر تھوک پیدا ہونے کا سسٹم بند ہو جائے گا تو نیند بھی ختم, لقمہ نیچے نہیں اترے گا. لقمہ جب منہ میں ڈالیں گے منہ خشک ہوگا, جب منہ خشک ہوگا تو لقمہ جب چبائے گا تیار ہوگا, نیچے اترے گا ہی نہیں. وہ اس کو جو ہے وہ پانی ملا کر کے, تھوک ملا کر کے وہ جو ہے وہ پشر بن جاتا ہے. اس کے بعد ہم نیچے اس کو اتارتے ہیں. چلیے صاحب نیچے اتارتے ہیں, لیکن نیچے اتارتے ہوئے میں ایک اور چیز آپ کو سمجھاتا ہوں جو میڈیکل والے بتا سکتے ہیں, بشرطے کہ میڈیکل والے بہت گہرائی کے ساتھ انیٹمی پڑھیں گے اور تب سمجھا سکیں گے. وہ یہ بات میں سمجھاتا ہوں. جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو چباتے ہیں لقمہ, ٹھیک ہے, لقمہ چبانے کے لیے پورا ایک مشین کام کر رہی ہے. ہاتھ نے لقمہ اٹھایا, توڑا, اس کے لیے آنکھ یہ ہے یہ سسٹم. اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا تو لقمہ ٹوٹے گا ہی نہیں. اگر یہ اتنا ایسے تو ہم کو تو مسئلہ تھا جیسے بیلچے کی طرح. تو اب یوں, تو اس کے بعد ہم لقمہ اٹھاتے ہیں, منہ میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد دانتوں نے کرشنگ کا کام شروع کیا, زبان اس کو گھمانے لگے گی اور منہ کے چاروں طرف سے پانی اس کو ملتا رہے گا. تو پانی مل رہا ہے, تھوک لعاب, دانت اس کو چبا رہے ہیں, اور چباتے ہوئے زبان اس کو گھما رہی ہے, اور گھماتے گھماتے سارا لقمہ چبایا جا رہا ہے. اس کے بعد لقمہ تیار ہو گیا, اب اس کو نیچے اتارنا ہے.
بس یہاں تک تو آپ سمجھ جائیں گے, یہاں سے آگے نہیں سمجھ سکیں گے. وہ یہ ہے کہ نیچے اتارنے کے لیے حلق کے اندر ایک جھٹکا لگتا ہے تب وہ نیچے اترتا ہے, جھٹکا نہیں لگے گا تو لقمہ نیچے نہیں اترے گا. وہ یہ جو کرتے ہیں ہم, کتنوں نے آج تک شکر پڑھا اس کا؟ جب پتہ ہی نہیں تو شکر کیسے پڑھیں گے؟ جب پتہ ہی نہیں تو شکر کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو جھٹکا, یہ آپ منہ میں کر کے دیکھنا, منہ میں پانی رکھیں, یہ یہی ہے, جب تک آپ نہیں کریں گے, جب کریں گے اس کے بعد پانی نیچے جائے گا. اور یہ اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے. گھر میں گائے ہوگی, دیکھنا جب وہ پانی پی گی تو یہاں ڈک ڈک ہوگا. یہ جو نیچے سے جھٹکے لگتے ہیں, یہ جھٹکا لگنا اللہ کے پورا سسٹم ہے. اور یہ جھٹکا لگنے کا سسٹم کیسے ہے وہ انیٹمی میں جا کر تم کو پتا چلے گا اگر تم پڑھو گے. انیٹمی میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میڈیکل میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن جو کچھ ہم نے پڑھا اس بارے میں اس لیے کہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھیں, اللہ کی قدرت, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اپنا تفکر فی انفسکم, تو چھو نا پنس جسم پوچھا, تم اپنے جسم کو نہیں دیکھتے میں نے کیا کہا تمہارے جسم میں رکھا ہے اور کیسے بھی سسٹم چلا. تو آپ رات کے اندھیرے میں سوئے تھے, بڑی مزے کی نیند تھی, اور نیند میں آپ کو مچھر نے آ کر کاٹا, آپ کو نہیں معلوم ہے مچھر کہاں ہے, نہ آپ نے اس کی آواز سنی, ٹھیک ہے, مچھر نے کاٹا ڈیکس پیٹ, گردن میں, پاؤں پر کاٹا, باڈی کے اندر کمیونیکیشن سسٹم کام کر رہا ہے, دماغ کو سگنل چلا گیا کہ ایک دشمن نے حملہ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ سو رہے ہیں, دماغ نے چیک کیا یہ کہاں پر ہے, نیند میں ہی, گردن پر ہے کہ ڈیکس پیٹ ہے کہ یہاں ہے کہ یہاں ہے, دماغ نے اچھی طرح ٹیسٹ کیا کہاں ہے یہ. اس کے بعد دماغ آرڈر کرتا ہے ہاتھ کو, اور ہاتھ کے پاس ہتھیار موجود ہے ناخن, یہ ٹھیک اسی جگہ پہنچ کر کے یہ کچھ جاتا ہے, پھر کس مویشیوں پر کاٹنا سے. بہت اچھا, یہ اللہ کے, تو گویا ہماری باڈی میں نظام کام کر رہا ہے, کمیونیکیشن کام, یہی اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کریم میں کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے جسموں میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک دفعہ ایک لڑکا میرے پاس آیا, وہ نئی شادی ہوئی تھی, تو وہ بیچارہ کچھ ادھر ادھر ہو گیا تھا. تو میں نے کہا دیکھو تمہاری نئی شادی ہوئی ہے, اور شادی کی ابتدائی دن میں بڑی خوشیوں کی زندگی ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, اور جتنی زیادہ خوشیاں اللہ نصیب کرے بہت مبارک. تو میں نے کہا دیکھو تم شادی کی پرائیویٹ لائف میں جو مزے اٹھا رہے ہو, اس مزے اٹھانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز بھی ختم کر دے تو کیا کرو گے تم؟ کہنے لگا مثلاً, میں نے کہا مثلاً فرض کیجئے تمہارا پرائیویٹ پارٹ اگر سخت ہونا چھوڑ دے گا, اور وہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک سخت ہو جاتا ہے, اگر وہ سخت نہیں ہوگا تم کیا کرو گے؟ سوچنے لگا, کہتے ہیں ہاں یہ تو صحیح ہے. میں نے کہا بس وہی ہے اللہ جس نے یہ نظام بنایا. کہنے لگے جی میں نے مان لیا اللہ ہے, اتنے بھی مان لیا, صحیح ہے. ایک دفعہ کشمیر, وہاں مدراس سے مجھے لڑکے نے فون کیا, کہنے لگے ہم چنئی میں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کہاں کے ہو؟ کہنے لگے جی کشمیری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے جہاں ایک لڑکا کشمیری ہے وہ کہتا ہے بس نے خدا مانا. میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ کہنے لگے یہی ہے. میں نے کہا دے دو. اس نے لیا فون. میں نے کہا دیکھو تم مدراس میں ہو, تامل ناڈو میں چاروں طرف سے کوکونٹ کے درخت ہوتے ہیں, چاروں طرف جدھر دیکھو گے آپ کوکونٹ کے درخت لمبے لمبے, جیسے کشمیر میں فرس, جدھر دیکھو گے فرس, ایسے ہی وہاں مدراس میں جدھر آپ نظر ڈالیں گے کوکونٹ, لمبے درخت سیدھے, اور اوپر سے پتے اور پھر وہ گولے. میں نے کہا نظر آ رہے ہیں درخت؟ کہنے لگا جی ہاں وہ تو ہیں وہاں, میں بھی رہا ہوں مدراس میں, بنگلور وغیرہ ساؤتھ انڈیا میں. میں نے کہا دیکھو اس کے اوپر جو گولا ہے, اس گولے کے اندر بڑا مزیدار پانی ہوتا ہے. کہا کہ جی ہاں ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھو یہ مزیدار پانی اندر کہاں سے آیا؟ بارش کا پانی اندر جا نہیں سکتا کیونکہ وہ سخت ہے, نیچے سے پانی اوپر چڑھ نہیں سکتا کیونکہ نیچے سے کوئی پائپ نہیں, تو پانی اندر کہاں سے آ گیا؟ کیا میں نے کہا وہی ہے اللہ جو وہاں وہ مزیدار پانی پہنچاتا ہے. اب کیسے پہنچاتا ہے وہ تم کو باٹنی پڑھنی پڑے. تو اللہ کی ہر قدرت بتا رہی ہے. تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں, میں ٹاپک پر واپس آتا ہوں, اللہ نے تین چیزیں آپ کو عطا کی ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 فریش مکمل جوانی, نمبر 3 اچھا کردار. ایمان, کیریکٹر اور ہیلتھ, شاندار جوانی ہے, اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں, کوئی کمی نہیں. دنیا میں اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, پاگل بھی ہیں, اب نارمل بھی ہیں, مینٹلی اب نارمل,
فزیکلی ابنارمل. اگر اللہ نے آپ کو پوری جوانی دی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا ہم ان میں سے ہوتے جو کسی بھی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کمیوں کا شکار ہے. جوانی عطا کی ہے تو بہت بڑا احسان اللہ کا ہے. بن کر نہیں اور کیا کیا بن کر نہیں. اب آج کے جوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایمان کو بچا لے، اپنی صحت کو اور بہت مشکل ہے، آسان نہیں. کیوں؟ آپ کے گھروں میں، آپ کے کالجوں میں، آپ کے کوچنگ سینٹروں میں، آپ کے بورڈنگ اداروں میں، آپ گھر سے باہر جہاں جائیں گے وہاں ان تینوں چیزوں کو خطرات ہی خطرات ہیں. اور جب آپ اپنے آپ سے بہت لڑیں گے تب آپ بچا پائیں گے، نہیں لڑیں گے تو بچا نہیں پائیں گے. بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا گھر بہت اچھا ہو لیکن آگے ماحول میں آ کر بگڑ جائیں گے. جناب ممکن ہے کہ آپ کے گھر والوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ڈرگز کریں گے اور آپ ڈرگز میں پھنس چکے ہوں گے. ممکن نہیں ہے کہ آپ کے گھر والوں نے سوچا ہوگا ہمارے گھر میں کبھی شراب آئے گی اور آپ شراب میں پھنس چکے ہوں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس بات کو اور آپ وہ کریں گے. اور اس کا نظارہ کبھی کبھی ہوتا ہے دردناک نظارہ. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب باپ کہتا ہے بیٹا میرا سب کچھ تو اس پر قربان، بلا گئے بلائی، بلا گئے رچ چھپی. اور جب باپ سنتا ہے میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو وہی بلا گئے رچ چھپی، میری جان تجھ پر قربان میری ماں. وہی ماں جب دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کیا کیا کر رہا ہے تو وہی ماں کہتی ہے افسوس تو میرے پیٹ سے کیوں پیدا، کاش ساسک نہ میں زامت. وہی ماں کہتی ہے. اس لیے میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ سے، آپ کے ضمیر کو خطاب کر کے میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی ایمان، اپنی کردار اور اپنی صحت کی حفاظت کرو. ایسا نہ ہو کہ تم وہ کرتے ہوں گے جس کے نتیجے میں آگے چل کر کے تمہاری صحت تباہ ہو چکی ہوگی. جناب والا، اس وقت ہماری مارکیٹوں میں جو چیزیں کھانے کو مل رہی ہیں ان میں صرف ٹیسٹ تو ہے، صحت کے لیے زہر ہے. ریسرچ کر کے دیکھو کولڈ ڈرنکس پر، ریسرچ کر کے دیکھو آپ جنک فوڈ پر، ریسرچ کر کے دیکھو آپ چاکلیٹوں پر اور کرکرے لیزوں پر کہ ان چیزوں کے کھانے سے آپ کے فائدے کیا کیا ہوں گے اور آپ کے صرف ٹیسٹ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنی صحت کی فکر کریں. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں صحت کی فکر، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو خود سمجھنی چاہیے کہ ہم کو اپنی صحت بچانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے. اور جب سوچیں گے تو بہت دور تک آپ کی نظر جا سکتی ہے کہ کن کن چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا. اور اگر آپ ان میں بچنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک آپ کی صحت بچ جائے گی. ورنہ جناب ایسا ہو سکتا ہے کہ تم آگے چل کر کے جب تمہاری شادیاں ہوں گی تو اس وقت تمہاری فیملی لائف فیل ہو جائے گی کیونکہ تم اپنی صحت کو تباہ کر چکے ہوں گے. اور یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے ایسا ہوگا. حضور نے فرمایا ناکح الجد ملعون، جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے. تو بڑا امتحان ہے آپ کے لیے. امتحان کیا ہے؟ آپ جوانی کی زندگی میں ہیں، جلدی شادیاں ہونی ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ یہاں کا سماج کا سسٹم یہ ہے کہ جب تک آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی، پھر جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، جب کمانے لگیں گے، تب آپ کے گھر والے آپ کی بات سوچیں گے. تب تک آپ کو ہولڈ پر رہنا ہے اور تب تک آپ کو اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھنا ہے. جناب آپ کو کتنی ہی پیاس لگی ہوگی، یہاں کا سماج آپ کو پانی تب تک نہیں دے گا. سماج ہمارا یہ کہتا ہے پہلے آپ کو پڑھنا ہے، ڈگری کرنی ہے، جب آپ کمانے لگو گے تب آپ کو پانی ملے گا. سماج یہ ہے یہاں کا، اور اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. کاش یہاں کے والدین کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ اپنے بچوں کے جلد سے جلد رشتے کریں اور ان کو لٹکا کر کے نہ رکھیں جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے گناہوں میں پھنس کر تباہ ہو جاتے ہیں. کاش والدین کو رحم آ جائے اور یہ سمجھ بدل جائے اور رشتے جلدی ہو. جناب والا یہاں کا ماحول یہ ہے کہ کروڑ پتی انسان 10 نوکروں کو کھلانے کو تیار ہے لیکن جوان بیٹی کی شادی کرنے کو تیار نہیں. تو اپنے زنان یہ تو کیا سر کھائے گی کہاں سے؟ وہ 10 نوکروں کو کھلا رہا ہے وہ، لیکن اس کی بیوی کو کھلانا کیا؟ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے پہلے تب. اور لڑکی والے بھی کہتے ہیں جناب تمہارا لڑکا کچھ نہیں کرتا ہے تو یہ کہا بعض رسمس بہن تو تم بچ کراں کیا. اس وقت یہ نہیں کہتا یار اللہ نے تو سب کچھ دیا ہے، میرا بیٹا کچھ نہیں کر رہا، تمہاری بیٹی کو تھوڑے ہم پھاکے مرنے دیں گے. صورتحال یہی ہے، صورتحال یہی ہے کہ اگر ہمارا نوجوان لڑکا بیکار ہے،
اس کو کھانا بھی مل رہا ہے, اس کو کپڑے بھی مل رہے ہیں, اس کو پیاس بھی مل رہی ہے, اس کے شوق بھی پورے ہو رہے ہیں, اس کو 50,000 روپے لے کے لاؤ کا موبائل میں مل رہا ہے, تو اگر اس کی شادی کی ضرورت ہے وہ کیوں نہیں پوری کر رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں تب تک نہیں کریں گے جب تک یہ اپنے اور پاؤں پر کھڑے ہوتے ہوتے یہاں کے لڑکے 35 کو پہنچ جاتے ہیں, جہاں تک کہ 40 کو بھی پہنچتے ہیں. تو جوانی کی بہاریں گر چکی ہیں, وہیں شاسن سے واپس لوسون آفتاب, دوپہر کے بعد آفتاب ڈھلتا ہے نیچے کو. تو یہ سیدھی بات ہے, 35 سال کے بعد آفتاب نیچے کو ڈھلتا ہے, تب ڈھلنے کی عمر میں آپ کہتے ہیں اب آپ کے قابل بیوی آ گئی, اب گدا. اس کے بعد پھر یہ بڑھاپے کو ہوتے ہیں بچے اتنے چھوٹے چھوٹے, دبن جناب بچم خام 500 مجرس ووتمت ریٹائر گوس میں کیا کر, یہی ہوتا ہے. لیٹ میرج کے طرح طرح کے نقصانات. میرے بھائیوں, میں بس شارٹ میں کر رہا ہوں, آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے. اپنی ایمان کو بچانا, اپنی صحت کو بچانا, اپنی کردار کو بچانا, اور کردار کو بچانے کے لیے چند چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے, اور آسان نہیں, بہت مشکل ہے. چند چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے مگر آسان نہیں, بہت مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کو مزہ آئے گا ڈانس دیکھنے میں, آپ کو مزہ آئے گا میوزک سننے میں, آپ کو مزہ آئے گا سیکچول سین دیکھنے میں, آپ کو مزہ آئے گا سیکچول باتیں کرنے میں, آپ کو مزہ آئے گا اللہ بچائے ڈرگس کی طرف پھنس گئے ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں, اور آپ کو مزہ آئے گا کسی کا پیچھا کرنے میں, بلکہ آپ کو مزہ آئے گا یہ کہنے میں کسی کا عاشق ہوں, میں کسی کا معشوق ہوں. یہ اور یہ سارا زہر ہے یہ ساری مزیدار چیزیں, اور یہ سارا زہر. جو نوجوان تم میں سے بچا ہوا ہے اس کو بہت اپریشیٹ, اور میں اور آپ کے والدین کریں یا نہ کریں, اللہ اور اللہ کے نبی آپ کو مبارکباد دیتا ہے. ٹھیک, کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی برے کاموں سے بچائی ہوگی, قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وہاں علماء کا نام نہیں لکھا, اولیاء کا نام نہیں ہے, وہ جوان کا نام پہلے آیا. میں بہت توجہ کے ساتھ جب وہ حدیث پڑھی تھی, میں نے کہا دیکھتے ہیں کون کون لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو وہاں پہلے نمبر پر حکمران, مگر آج کے نہیں, وہ فاروق اعظم جیسا حکمران. اور دوسرے نمبر پر جوان. میں تو یار نہ مولوی صاحب کو نہیں, نہ پیر صاحب کو نہیں, نہ باقی صاحب کو نہیں, آج یہ. اور تیسرے نمبر پر ایک اور ہے, اللہ اکبر, بہت دلچسپ. تیسرے نمبر پر کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جوان جس کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے, رکاوٹ کوئی نہ ہو, اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں نیچے ہوگا. میں الفاظ سناتا ہوں, مجھے الفاظ یاد ہے, ٹیکسٹ یاد ہے. رجلن, ایسا انسان, دعت ہو, دعوت دے, امرأتن, عورت, ذات جمال, خوبصورت, وحسب, اونچے خاندان کی, فقال, یہ جواب میں کہے, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. بہت مشکل ہے جناب اوائڈ کرنا جب آپ کو وہیں سے آفر آئے گا, اور بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے وہاں. بہت مشکل ہے جب آپ کو وہیں سے فون آئے گا, اور جب بہت مشکل ہے جب آپ کو کہے گا اگر تو مانک تو ٹھیک, بخما زہر بخارے پانو پان مائٹے, یہ تو کشمیری کہتے ہیں. بہت مشکل ہے. اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو بہت مبارک, اور اگر بچے ہوئے نہیں تو مایوس نہ ہوں. آج یہ توبہ کر لیں, یا اللہ میں نے بالا ماری سب کو. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ایک جوان کے توبہ کرنے پر. آپ بہت بڑا میڈل لے سکتے ہو. میرے نوجوان بھائیوں, آپ کو اگلی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے. یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, مقابلوں کا زمانہ ہے, اور معیار کے ساتھ زندگی گزارنے کا زمانہ ہے. اور اس کے لیے آپ کو بڑی تیاریاں کرنی ہیں. ان بڑی تیاریوں میں اپنا دین بھی بچانا ہے, اپنا ایمان, اپنا کردار, اپنی صحت, اور پھر اگلی زندگی آپ گزاریں گے. اس اگلی زندگی میں آپ کو روزگار بھی چاہیے, آپ کی شادیاں بھی ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہیں, ہوں مگر ایمان نہ ہو, کردار نہ ہو, تو آپ کیا کہیں گے صاحب بڑی لگژری لائف ہے مگر بد کردار ہے, ایمان سے محروم ہے, مجرم ہے, اور کرپٹ انسان, اور کیا کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کامیاب, آپ کہیں گے بہت مشکل ہے. نہیں, مشکل نہیں ہے. اسی کشمیر کے ایسے جوان بھی ہیں جن جوانوں کے حالات سن کر آدمی حیران ہوتا ہے, یار ایسے بھی ہیں جوان. اور اسی کشمیر میں ایسے جوان بھی ہیں جن کے تباہ حال سن کر کے آدمی سوچتا ہے کیا ہو گیا. دونوں قسم کے جوانوں کی کہانیاں سامنے. اسی کشمیر کا ایک جوان ہے, میں جانتا ہوں اسے, مجھ سے بہت دفعہ ملے, میں ان کے گھر بھی گیا. وہ اس وقت ہالینڈ میں ہے, ٹھیک, اور عام نہیں, اعلیٰ درجے کا سائنٹسٹ, مکمل نمازی, ایمسٹرڈم میں رہ کر کے داڑھی رکھتا ہے. اور ابھی جب مجھے
2 ہفتے پہلے ملے تو کہنے لگا یہ جملہ اس کا تھا، الحمدللہ رب العالمین، پچھلے 1 سال سے میرا تہجد نہیں چھوٹا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یار تجھے کہا تھی ایمسٹرڈم میں نے کہا یار مجھے شک کیسے ہے؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، پھر سوتا ہوں اور 10 بجے پھر آفس جاتا ہوں۔ میں نے کہا وہاں کی صورتحال؟ کہنے لگا پانی مہنگا ہے، شراب سستی ہے، ٹھیک، اور کہنے لگا گناہ بالکل آسان ہے، جب چاہیں ہم جہاں چاہیں جیسے، بلکہ کرنا نہیں ہے، وہیں سے آفر آتا ہے۔ ایمسٹرڈم وہ شہر ہے جہاں شام کو کارڈ لے کر کے لڑکیاں کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہیں کون ہمارے ساتھ رات کو آئے گا، پیمنٹ ہم کو نہیں کریں گے۔ اس شہر میں ہے کشمیر کا نوجوان، ٹھیک ہے، گناہوں سے پاک صاف۔ تو آپ کیوں مایوس ہوں گے؟ بس مجھے جو باتیں اس وقت عرض کرنی تھی، ٹائم کم ہے، شاید میں وہ باتیں عرض کر سکا، اور بھی بہت ساری ضروری باتیں تھیں، مگر اب چونکہ دوسرا اہم پروگرام ہے، اس لیے میں اپنی مختصر سے گفتگو کو اس پر ختم کرتا ہوں، کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے غم کے ساتھ فرمایا تھا، لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے جوان بگڑ جائیں گے۔ تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا، ہمارے جوان کیسے بگڑیں گے؟ اللہ کے نبی فرمایا ہاں ایسا ہوگا، کیونکہ ماحول اسی قسم کا ہوگا۔ تو آپ عہد کرو انشاءاللہ ہم اپنی ایمان، اپنے کردار، اپنی صحت کی حفاظت کریں گے، اور اس حفاظت کرنے کو ہم اپنا چیلنج بنائیں گے کہ ہم چیلنج کیا ہے میرا، کہ جس دن میری شادی ہوگی میں فخر کے ساتھ کہوں گا میں بالکل پاک صاف، میں فخر کے ساتھ کہوں گا میں مومن، میں فخر کے ساتھ کہوں گا میں محمد رسول اللہ کا۔ اور آپ ایک چیز اپنا موضوع بناؤ، دنیا میں اسلام کے خلاف جو بولنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، آپ اپنا ایشو بناؤ کہ ہم ان کا جواب دیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اسلام کو پڑھیں گے، اور جب پڑھنے لگیں گے تو آپ کو خود آپ اسلام کی طرف سے نمائندہ بنو گے۔ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں آپ، بہت اچھا، تو چلاؤ نا سوشل میڈیا ان لوگوں کے خلاف جو اسلام پر اعتراضات کرتے، جواب دو۔ اب آپ کے پاس جواب معلوم نہیں ہے تو آپ ڈھونڈیں گے جواب، پوچھیں گے ایک سے دوسرے سے۔ کتنے ہی نوجوان لڑکے مجھ سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے لڑکے نے مجھے فون کیا، کرشن نگر کا لڑکا ہے اور چندی گڑھ میں ہے، کہنے لگے جی میرے ساتھ ہے کرسچن ہے، ٹھیک، اور وہ یہ سوال کرتا ہے، یہ سوال کرتا ہے، یہ سوال کرتا ہے، مجھے جواب بتائیے۔ میں نے کہا ابھی میں آدھے گھنٹے بعد تم کو جواب بتاؤں گا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے جب اسے جواب بتایا اور اس کے بعد اس کو سنایا اس نے سارے جوابات، اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے تمہارا دین سچا دین ہے۔ یہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا مجھے جواب ہی معلوم نہیں، اور جواب اس کو جب سنایا، اس کو جواب جو ہی مل گیا تو کہنے لگا لگتا ہے آپ کا دین سچا ہے، میں سوچوں گا۔ یہ لڑکا مجھے فوراً فون کر کہتا ہے ایم ایس گور سرنڈر، اور وہ کرسچن تھا آگے سے۔ تو آپ ڈھونڈیں گے جوابات، اور جوابات ڈھونڈ کر کے آپ کو خوشی ہوگی مجھے جواب ملا، آپ جب اگلے کو بتائیں گے۔ اور آج کا ذہن جو ہے وہ اوپن ذہن ہے، ٹھیک، آرگیو کریں اچھی طرح سے، ریزن پیش کریں، سمجھائیں لوگوں کو، لاجک پیش کریں اور پوچھیں لوگوں سے، تو آپ اسلام کے نمائندہ بن کر کے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جس فیلڈ میں میں نہیں ہوں، جس فیلڈ میں آپ، جس دوسرے علماء نہیں، اس فیلڈ میں آپ جا کر کام کریں۔ اللہ آپ کی جوانی کو آپ کے گھر والوں کے لیے نہیں پوری ملت کے لیے سرمایہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں کے